السلام علیکم۔ میں اسد اللہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارے پروگرام ہمارے رویے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے عنوان میں ہم بات کریں گے فرار۔ کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہم سب فرار اختیار کرتے ہیں؟ ہماری زندگی فرار پر مشتمل ہے، یعنی ہم مستقل بھاگ رہے ہیں۔ ایک بھاگ تو وہ ہے کہ جو زندگی کے پروسیس میں ایک کام ہے، ہماری زندگی کی ضروریات ہیں، اس کے ضروریات کے حصول ہیں، اس کی جدوجہد ہے، تعلیم کا مرحلہ ہے، پھر جو ہے روزگار کا حصول ہے، ذریعہ معاش ہے، زندگی کی سہولتوں کا حصول ہے، اور اس کی ایک بھاگ دوڑ ہے۔ لیکن یہ بھاگ دوڑ ہی کے سائے میں، اسی کے پہلو میں کہ جب ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بچپن سے جب ہم تعلیم کے حصول میں لگتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں، پھر ذریعہ معاش کے حصول میں ہماری جدوجہد ہوتی ہے، تو اس ساری جدوجہد کے ساتھ جو ہماری اس نفسیات چل رہی ہوتی ہیں، ساتھ میں جو ہمارے کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایک فرار کی کیفیت ہے۔ فرار کے معنی بھاگنا ہی ہے۔ اور فرار وہ کیا ہے؟ وہ فرار یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے یہ علم کیوں حاصل کی؟ علم اس لیے حاصل کی کہ ہمارے اندر ہم اس خوف سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو ہم نے ابھی پچھلے نشست میں خوف کی بات کی تھی، اور خوف اور غصے اور اس کی طاقت کے نتیجے میں عروج و زوال کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ تو اسی کی نسبت سے یہ جو فرار جو ہے، اس فرار کے پیچھے بھی وہ خوف کی علامت ہے کہ جس میں ہمارے اندر یہ، یا ہمارے والدین جو ہمیں تعلیم کی طرف لے کے آتے ہیں، ان کے اندر یہ حزن، یہ خوف موجود ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نہ دلائی تو یہ دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے، ان کی زندگی پست ہو جائے گی، یہ کوئی بہتر معاشرتی زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ اسی طرح جب تعلیم کے مرحلے سے ہم نکلتے ہیں اور معاشی زندگی میں قدم رکھتے ہیں، تو ہماری مسلسل معاشی جدوجہد اس بات کی علامت ہے اور اس بات کا پیغام ہے کہ ہم اس خوف سے فرار کی طرف ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ خوف موجود ہے کہ اگر ہم نے یہ جدوجہد نہ کی تو ہماری زندگی جو ہے وہ پست ہو جائے گی، ہماری معاشرتی کیفیت جو ہے وہ دیگرگوں ہو جائے گی، ہم معاشرے کے اندر کچھ بہتر مقام حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ایون یہ کہ ہم اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات بھی ہم اپنی ذات کو، یا پھر اب جو ہمارے آگے ہماری نسل ہے، کہ جس طرح ہمارے والدین نے اس فرار سے خوف کے سے فرار اختیار کرتے ہوئے ہماری تعلیم و تربیت کی تھی، ہمارے معاشرے میں ایک مستحکم مقام پہ لانے کے لیے، ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے ایک جدوجہد کی تھی، پھر وہ سائیکل نئی شروع ہوتی ہے، اور وہی فرار کی کیفیت جو ہے وہ ہمارے زندگی میں شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں پھر ہماری ذات ہوتی ہے، ہماری فیملی کی ہوتی ہے، ہمارے بچوں کے اور ہمارے ارد گرد، اور پھر اس میں بڑھ کر کے پھر ہماری سوسائٹی اور پورا ہمارے معاشرہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو فرار کی کیفیت ہے، اس میں جو ہم اس تباہی سے، اس گراوٹ سے، اس پستی سے بچنے کے لیے جو فرار اختیار کر رہے ہوتے ہیں، خوشحالی کی طرف، ترقی کی طرف، اور ایک بہتر زندگی کی طرف، ایک آئیڈیل لائف کی طرف، تو اس کے نتیجے میں ہم جو کچھ بھی حاصل کر پاتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ بہتر خوراک ہے۔ ظاہر ہے کہ خوراک ہماری زندگی ہے کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں بنیادی غذا، بنیادی خوراک ہمیں میسر نہ ہو تو ہم جی نہیں پائیں گے۔ لیکن اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو جینے کے لیے چند روٹی کے ٹکڑے کافی ہیں، لیکن ہم روکھی روٹی نہیں کھانا چاہتے، ہم سوکھی روٹی نہیں کھانا چاہتے، اور نہ اللہ آپ کو کھلانا چاہتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو صرف سوکھی روٹی کھلانا چاہتا تو صرف سوکھی روٹی ہی پیدا کرتا۔ یہ انواع اقسام کے جو خوراک کی جو چیزیں ہیں، میوہ ہیں، یہ گوشت اور دودھ اور دیگر چیزوں کی جو مختلف ذرائع ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتا۔
یہ تو شاید ہمارے یہاں جوگیوں سے یا صوفیوں سے ایک خوش زندگی کا تصور آ گیا ہے، لیکن ایک اس کا دوسرا جو پہلو یہ ہے کہ اگر ہم بہت اچھی خوراک بھی کھا لیں، اور یہ جو ابھی ہم رمضان اور عید کے مرحلے سے گزرے بھی ہیں، تو کتنے ہی بہترین سے بہترین خوراک جو بھی ہمارے زندگی میں میسر ہے، جو ہم کھا چکے ہیں اور جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں، جس کا اہتمام کرتے ہیں، جس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس خوراک، بہترین خوراک کی لائف کیا ہے؟ چند لمحے، چند گھنٹے، چند سیکنڈ، پھر وہ خوراک ہمارے سیوریج لائن کا حصہ بن جاتی۔ اس فرار کی کیفیت میں ہم برہنے پن سے، ننگے پن سے بھاگنا چاہتے ہیں، ہمیں لباس چاہیے، لیکن جسم کے تن ڈھانکنے کے لیے ایک سادہ کپڑا کافی ہے، لیکن ہم بہترین لباس پہننا چاہتے ہیں، اچھا سے اچھا لباس پہننا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا لباس پہنانا چاہتا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں سادگی کے نام پہ روکھا سوکھا، کوئی موٹا جھوٹا، یہ جو لباس کا تصور ہے، یہ بھی کہیں جوگیوں سے اور صوفیوں سے آیا ہے، لیکن اللہ تو ہمیں خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، اور خوبصورت لباس، اور خود ہم نے پچھلی نشست میں بھی سورہ اعراف کی اس آیت کا حوالہ دیا تھا کہ ہم نے جو ہے تمہارے لیے لباس اور فیبرکس، ریشے ہم نے اتارے ہیں۔ تو من حرم زینت اللہ، کس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا ہے؟ تو اللہ تو چاہتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جب ہم اس کے قریب جائیں، جب نماز کے لیے جائیں تو مزین ہو کر کے جائیں، خوبصورت بن کے جائیں۔ اسی لیے کہا ہے کہ جب بھی تم سجدے کے لیے آؤ تو خذوا زینتکم، تم زینت اختیار کرو۔ لیکن ایک جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم کتنا ہی اچھا لباس اختیار کر لیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ پرانا ہو جاتا ہے، وہ اس کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اس طرح اس کو اتار پھینکتے ہیں کہ ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کتنی جد و جہد سے شاپنگ سینٹر کی بھاگ دوڑ کے بعد، کتنے بحث و مباحثے کے بعد، اور کتنے قیمت ادا کر کے اس لباس کو اختیار کیا تھا، لیکن وہ پھر کہیں ڈسٹ بن میں پڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی میں ایک اچھے گھر میں پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور یہ وسائل دیے ہیں کہ ہم ایک بہتر زندگی گزاریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی تو ایک جھگی میں بھی گزر سکتی ہے، لیکن بہتر سے بہتر مکان میں ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر یہ بہترین مکان بھی یا تو ہم سے چھوٹ جاتا ہے یا ہم اس سے پھر چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پیچھے کے لوگوں کے اس سے متمتع ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہیں منو مٹی کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری جد و جہد، یہ سارا فرار اگر محض ہمارے اپنے نفس کی خواہش کی بنیاد پر ہو، کہ ہمارے نفس کے اندر جو خواہش ہیں، اس نے جو چاہا اس کے حصول کے لیے ہم نے وہ سب کچھ کر ڈالا جو ہمارا نفس چاہتا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو حقیقتاً یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، اور اس نفس خدا کے متعلق اس کی تابعداری میں ہم نے اپنی بنیادی ضرورتیں بھی پوری کر لی، اور پھر میں نے منو مٹی کے نیچے دب گئے، اور پھر یہ دنیا کی زندگی 4 دنوں کی گزر گئی۔ لیکن اگر ہمیں یہ متمتع ہونے ہی ہیں ان چیزوں کو، اور پھر منو مٹی کے بعد کی جو ایک خوفناک زندگی ہے، جس کے بعد جو ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، اس صورت میں کہ جب ہم نے نفس کی اتباع کی تھی، ہاں اگر ہم نے اللہ کی اتباع کی تھی تو اللہ نے اس زمین پر بھی اپنی نعمتوں میں جائز حدود میں جد و جہد کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر ہم نے اس جائز دائروں میں جد و جہد کی ہے تو پھر یہ اچھا مکان اور اچھا لباس اور اچھی جو ہے گھر وہ جنت کی صورت میں موجود ہے۔
جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی کہا کہ دنیاوی زندگی کو تو ہم نے مال و اسباب اور آل اولاد سے سجایا ہے، لیکن آخرت میں تمہارے لیے واللہ عندہ حسن المآب، کہ آخرت میں اللہ کے پاس اس سے بہترین چیز ہے۔ اگر اس کے لیے ہماری نظر اس پر بھی ہے، ہم اس کے متمنی ہیں، اس پہ جستجو رکھتے ہیں، اس کی خواہش رکھتے ہیں، اور ایک ابدی زندگی کو خوشحال اور توانا اور ایک بھرپور زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک اور فرار کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ فرار یہ ہے کہ خود اللہ نے کہا کہ پھر نفس کی طرف، دنیا کی طرف، ان کی خواہشوں کی طرف فرار نہ اختیار کرو، بلکہ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف فرار اختیار کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رب کی طرف فرار کرنے والا بنائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔